میں جب سے اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی میرے ساتھ عجیب و غریب سے معاملات ہو رہے تھے۔ کبھی میری ساس مجھے مشکوک لگتی تو کبھی میرے سسر کے کام عجیب و غریب ہوتے۔ جب میں یہ باتیں اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کرتی تو وہ مجھے کہتے کہ تمہیں کوئی بھول ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے تمہیں کوئی فرد مشکوک لگے، جبکہ میں آئے روز دیکھتی کہ میرا سسر دن کے وقت اچھا بھلا حشاش بشاش ہوتا، لیکن رات ہوتے ہی وہ لنگڑا کر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر میری ساس فوراً انہیں کمرے میں لے جا کر مساج کرتی۔ اندر سے مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز بھی سنائی دیتی۔ کبھی محسوس ہوتا جیسے ساس کی سسکیاں ہیں، تو کبھی میں اس بات کی نفی کر دیتی۔ ایک دن میں موقع جان کر ساس سے پوچھ بیٹھی کہ امی، رات کو آپ ایسا کیا کرتی ہیں جو سسکیاں سنائی دیتی ہیں؟ تو امی کچھ پھیکی پڑ گئیں، مگر جب یہ بات میرے سسر کو پتہ چلی تو انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ میں ان کے معاملات میں دخل نہ دوں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایک روز تنگ آ کر میں کمرے میں چھپ گئی، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا سسر ساری رات میری ساس کے ساتھ۔ میرا نام امن ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ماں باپ مجھ پر جان چھڑکتے تھے، جس چیز کی خواہش ہوتی پاپا اسے فوری پورا کرتے۔ بعض اوقات تو میں اپنی استطاعت سے بڑھ کر مانگ لیتی تھی تو وہ مجھے بغیر کچھ کہے میری خواہشات کو پوری کرنا اپنی اولین ترجیح سمجھتے تھے۔ میرے بابا بہت اچھے انسان تھے، وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ہماری کپڑے کی چھوٹی سی دکان تھی جس سے گھر کے معمولات آسانی سے چل جاتے۔ میری امی گھریلو خاتون تھی، وہ گھر کو اس طرح سے سنبھالتی جیسے یہ گھر ان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہو۔ ہر چیز کا وہ حساب رکھتی، کتنے پیسے کہاں پر لگانے ہیں، وہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ میں اور ابا کبھی کبھار تو ہنستے رہتے اور انہیں چھیڑتے کہ آپ کو تو محلے میں کمیٹی ڈالنے والی آنٹی ہونا چاہیے تھا، یا پھر آپ کو کسی اسکول میں میتھ کی استانی ہونا چاہیے تھا۔ امی ہم دونوں کو گھورتی رہتی اور ہم ہنستے رہتے، لیکن ان سے میں ایک چیز مجھے ہمیشہ کھٹکتی کہ امی آئے روز رات کو گھر سے غائب ہو جاتی ہیں۔ میں اور ابا یہ بات جانتے تھے کہ امی رات کو کہیں جاتی ہیں اور ساتھ جتنی بھی بچت ہوتی ہے وہ بھی لے جاتی ہیں، مگر ابا نے کبھی بھی اماں کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان کی اتنی ہی عزت کرتے تھے جتنی ان کا حق تھا۔ امی رات کے اندھیرے میں نہ جانے کہاں جاتی تھی۔ مجھے کبھی کبھی شک پڑتا کہ یہ کچھ غلط کر رہی ہیں، مگر ماں کے متعلق ایسی رائے قائم کرنا میرا سب سے بڑا گناہ ہو سکتا تھا، اور اس چیز سے میں ہمیشہ سے ڈرتی رہتی تھی۔ انہی دنوں میں میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ یہ رشتہ میرے اور بابا کے لیے غیر متوقع تھا۔ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ امی کے دور پار کے رشتہ دار یوں ہمارے گھر آ کر میرا ہاتھ اپنے کماؤ بیٹے کے لیے مانگیں گے۔ امی تو جیسے ذہنی طور پر پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی کہ وہ لوگ آئیں گے اور اسی دن مجھے رخصت کر کے چلتا کریں گے۔ اس کے برعکس ابا ابھی میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ابھی میں ان کے پاس رہوں۔ ویسے بھی ابھی 22 سال ہی کی تو ہوئی تھی میں۔ ابا نے فوراً رشتے کے لیے منع کر دیا، لیکن اماں نے گھر میں ہڑتال کر ڈالی کہ امن کا رشتہ اگر ہوگا تو ادھر ہی ہوگا، ورنہ کہیں نہیں ہوگا۔ اماں شاید میرا امن خراب کرنا چاہتی تھی یا پھر مجھے امن سے بے امن کرنا چاہتی تھی۔ اماں نے عجلت میں میرا رشتہ طے کر دیا۔ ابا اور میں حیران رہ گئے اور بس دیکھتے ہی رہ گئے، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے تھے، اسی لیے خاموش ہو گئے۔ شاید میری اماں کا بابا پہ روب تھا یا پھر کچھ اور تھا۔ بابا ہمیشہ ان کی بات کے آگے دب جایا کرتے تھے۔ رشتے طے کرنے کی دیری تھی کہ میرا نکاح دانش سے ہو گیا۔ مجھ پہ وہ محاورہ فٹ بیٹھتا تھا کہ چٹ منگنی پٹ بیا۔ میں دانش کے نکاح میں آ چکی تھی اور آج اس کے کمرہ عروسی میں بیٹھے آنے والے لمحات کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے
दानिश की कुर्बत मेरे लिए सुकून का बायस बनेगी या बेसुकूनी का। आज मेरी सुहाग रात थी, लेकिन वो सुहाग रात कहीं से भी नहीं लग रही थी। दानिश रात गए तक कमरे में जब ना आया तो मैं ढीठ बनकर खुद ही कमरे में कपड़े तब्दील करने लग गई और सोने के लिए लेट गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। दानिश अपनी माँ के साथ किसी बात पर बहस कर रहा था। मैं उठकर तैयार होकर बाहर गई तो मेरी सास ने अपने चेहरे को ठीक किया और मुझे अपने साथ लेकर किचन में चली गई। मगर दानिश के तेवर देखकर मैं डर गई थी कि इन्हें क्या हुआ है जो अपनी माँ को यूं देख रहे हैं। नई नई शादी पे सब लोग खुश थे, एक मैं थी जो शादी करवाकर फंस गई थी। मुझे अपनी माँ के फैसले पर बहुत गुस्सा आता, जिसे मैं खामोशी से याद करके सब्र का घूंट पी जाती। मेरी शादी को 6 माह गुजर चुके थे। मोहल्ले की कोई भी औरत आती तो वो खुशखबरी का पूछती, जिसे मेरी सास कुछ न कुछ कहकर टाल देती, क्योंकि 6 माह में एक बार भी दानिश ने मुझे बीवी का हक नहीं दिया था। इन सब बातों से हटकर मेरे ससुराल का माहौल हर पल मुझे पुरस्कार अजीब व गरीब मालूम होता। मेरा ससुर दिन के वक्त अच्छा भला हशाश बशाश नजर आता, मगर यूं ही रात के 9 बजते तो वो लंगड़ा कर चलना शुरू कर देता। मैं उनसे कहती रहती कि अब्बू जी आए, आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊं, यह टेस्ट करवाऊं। आप रात होते ही लंगड़ाते हैं, लेकिन दिन को ठीक हो जाते हैं। तो ससुर जी मुझे टाल मटोल कर देते या फिर ये कहकर मुझे मुतमईन कर देते कि मैं उम्र के अब इस हिस्से में हूं जहां ये सब चलता रहेगा। मुझे क्या मालूम था कि उनकी उम्र का हिस्सा मेरी खुशियां खा जाएगा, मेरी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। अब रोज ऐसे होता था कि दिन को ससुर ठीक होता, लेकिन रात 9 बजे ही लंगड़ाना शुरू कर देता। फिर सास उनके लिए जैतून का तेल गरम करती और उनसे मेरे ससुर का मसाज करती। एक दिन दानिश घर मौजूद नहीं थे। मैं पानी पीने के लिए आधी रात को जब बावर्ची खाने में गई तो मुझे सास ससुर के कमरे से सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो मुझे शक हुआ जैसे ये मेरी सास की आवाजें हैं, लेकिन फिर मुझे लगा जैसे अंदर कोई तीसरा फर्द भी मौजूद है। मैं इसी कश्मकश में मुब्तला रही, फिर जहन झटक कर पानी पीने लगी। अगले दिन जब इस बात का जिक्र मैंने सास से किया तो उनकी रंगत फीकी पड़ गई थी। मुझे मेरा वहम कहकर बात को घुमा गई। शाम को जब ससुर जी आए तो उन्होंने मुझे इस बात को भूल जाने का कहा। मैं उनसे कुछ पूछने ही वाली थी कि वो मुझे कहने लगे, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है बेटा, तुम्हें यूं ही गुमान होते रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये सब सुनकर फरामोश कर चुकी थी और ये बात अब बिल्कुल भूल चुकी थी, क्योंकि जब मैंने इसका जिक्र दानिश से किया तो वो मुझे पागल और नासमझ कहने लगे थे, और मजीद कि मैं एक अच्छी बहू नहीं हूं जो अपने सास ससुर पर शक करे। वो अच्छी बहू हो ही नहीं सकती। मशरकी लड़की होने के नाते मैं अब हर मुमकिन कोशिश करने लगी थी कि मैं अच्छी बहू के साथ साथ अच्छी बीवी भी बन सकूं। मैं इस बात से कहाँ वाकिफ थी कि मुझे अच्छी बहू बनने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, और इस राह में थी मैं बिल्कुल अकेली। इसके बरक्स उसूल भी मुख्तलिफ थे, लेकिन मुझे इसमें खुद को ढालना था। एक दिन अभी सुबह सुबह का वक्त था, मुझे अब्बा की कॉल आ गई। मैं नंबर देखकर परेशान हो गई। बस दिल ही दिल में दुआएं करती रही कि अल्लाह सब ठीक हो, अम्मा अब्बा खैर से हों। लेकिन जब फोन सुना तो मेरे होश उड़ गए। अब्बा ने बताया कि अम्मा अस्पताल में हैं, उनकी हालत बहुत नासाज है। मैं फौरन तैयार होकर अस्पताल पहुंची और वहां अम्मी को ऐसी हालत में देखकर मैं रोना शुरू हो गई। कुछ ही देर बाद मेरा ससुर और सास भी वहां आ गए। मेरे ससुर ने डॉक्टर से कुछ पूछा और कमरे में चला गया। पहले तो मैंने ये बात बिल्कुल भी महसूस नहीं की, मगर जब की तो मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। आखिर मेरा ससुर ही अम्मा के कमरे में क्यों गया था? बाकी किसी को भी जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? कुछ ही देर बाद अम्मी की हालत संभल चुकी थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि अचानक वो बेहतर कैसे हो गई। हम सब ने अम्मी को ठीक देखकर शुक्र का कलमा अदा किया और फिर कुछ घंटों बाद अम्मी घर आ गई। मैंने दानिश से बात करके अम्मा के घर जाने का कहा।
تاکہ اماں کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکوں۔ کچھ دن میں اپنی امی ابو کے ساتھ ہی رہی، لیکن 3 دن بعد میں نے دیکھا امی کچھ پیسے لے کر پھر گھر سے غائب ہیں۔ میں نے ابا سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اگلے دن امی سے تو کچھ نہ پوچھا، لیکن میں دل ہی دل میں ٹھان چکی تھی کہ میں اب اس رات سے پردہ اٹھا کر ہی سانس لوں گی۔ چنانچہ میں اگلی رات اماں کی نگرانی کرتی رہی۔ جب امی دروازے سے باہر نکلی تو اسی وقت رات کے 9 بج چکے تھے۔ میرے ذہن میں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی کہ جو میں سوچتی۔ اگر میں وہ سوچ لیتی تو شاید قیامت آنے سے پہلے روک لیتی۔ امی رکشے میں بیٹھ گئی، میں بھی رکشے میں بیٹھ کر امی کا پیچھا کرنے لگی، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا رنگ پھیکا پڑ گیا کہ امی تو میرے سسرال آئی ہیں۔ میں ساتھ ہی درخت کی اوٹ میں چھپ گئی اور ان کو اندر جاتے دیکھتی رہی۔ انہیں قدموں میں واپس آ گئی۔ ساری رات میرے ذہن میں یہی بات چلتی رہی کہ کبھی لگتا تھا جیسے شاید امی ویسے ہی گئی ہیں، میں کچھ بھی غلط سوچنے سے خود کو روک رہی تھی۔ سب ناشتے کے بعد میں نے رات کا واقعہ سوچ کر امی سے پوچھا کہ آپ رات کو کدھر گئی تھی؟ تو امی کہنے لگی میں ہمسائے کے گھر میں کسی کام سے گئی تھی۔ یہ جھوٹ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ صبح ابا سے میں نے واپس جانے کی اجازت مانگی کیونکہ گھر سے آئے ہوئے مجھے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ 2 ماہ ہو چکے تھے۔ دانش بھی ہفتے بعد چکر لگا لیتے تھے۔ دانش اب دن بدن میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے گھریلو مسائل میں الجھنے سے روکتے تھے اور کہتے امن تم اپنا خیال رکھا کرو۔ اب اسے اجازت کے بعد دانش کو فون کیا اور کہا مجھے آ کر لے جائے۔ دانش کے ساتھ میں واپس اپنے سسرال آ گئی۔ میرے سسرال کے اب بھی وہی حالات تھے جو میری شادی کے پہلے دن تھے۔ کبھی ساس کی حرکتیں مجھے شک میں مبتلا کرتی تو کبھی میرے سسر کی۔ پوچھنے پہ وہ بتاتے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب محض میری خام خیالی ہے۔ میں اب چپ کر روزہ رکھ چکی تھی، مگر ایک بات مجھے ہمیشہ سے ہی کھٹکتی تھی، وہ یہ تھی کہ میری ماں رات گئے میرے سسرال کیوں آئی؟ آخر آئی بھی تھی تو مجھ سے جھوٹ کیوں بولا گیا؟ آج بھی میری ننند اور اس کے بچے گھر رہنے آئے تھے، لیکن ٹھیک اسی وقت یعنی 9 بجے سسر نے کچھ دیر لنگڑانا شروع کر دیا اور پھر ساس انہیں لے کر کمرے میں گئی، یہ کہہ کر کہ میں ان کا مساج کر لوں۔ یہ بات میں نے نند سے شیئر کی۔ میرے ذہن میں جتنے بھی خدشات تھے وہ نند کو بتائے تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ میں کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی اور اب یہ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اس رات سے پردہ ضرور اٹھاؤں گی۔ 2 دن بعد ہی دانش کو کسی کام کے سلسلے میں لاہور جانا تھا۔ میں نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور 7 بجے ہی یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی کہ میری طبیعت خراب ہے، میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ کمرے میں آ کر دبے پیروں سے ساس سسر کے کمرے میں چلی گئی اور وہاں ان کے واش روم میں چھپ گئی۔ واش روم میں ایک روشن دان بھی تھا جسے میں بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ 9 بجنے میں سبھی کچھ ہی منٹ تھے۔ میری دھڑکن معمول سے تیز ہو چکی تھی۔ میں بار بار یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے کچھ بھی غلط نہ ہو۔ جب میری ساس سسر کو کمرے میں لے کر آئی تو میرا سسر کمرے میں آتے ہی پھر ٹھیک ہو گیا۔ ساس نے میرے سسر کی ٹانگوں پہ مساج شروع کر دیا۔ میں یہ دیکھ کر خود کو کوسنے لگی کہ میں بھی کتنی پاگل ہوں جو شک کر رہی تھی۔ یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ میں باہر کیسے جاؤں، تبھی میں نے دیکھا کہ کمرے میں تیسرا بھی آ گیا اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی ماں تھی۔ میری ماں کو دیکھ کر میرا سسر فوراً اٹھ گیا اور اس کے چہرے پہ عجیب طنز اور ہنسی تھی۔ میری اماں نے آتے ہی سسر سے معافی مانگنا شروع کر دی کہ مجھے معاف کر دو بھائی، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، ایک بار مجھے میری ماں سے ملوا دو۔ امی زارو قطار رو رہی تھی، لیکن وہ بھائی کیوں کہہ رہی تھی اور کس امی سے وہ ملنا چاہتی تھی؟ میں ان کی باتیں سن کر واش روم سے باہر آ گئی اور وہ تینوں نافوس مجھے دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ میں نے باہر آتے ہی چیخنا شروع کر دیا تو پھر میری ساس نے مجھے ایسا راز بتایا کہ میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرے سسر اور میری ماں بہن بھائی تھے، مطلب میں اپنے ماموں کے گھر بیاہ کر آئی تھی۔ ساس نے مجھے بتایا کہ یہ دونوں سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ تمہاری ماں کے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں۔ میرے سسر کی ماں مر گئی تھی، مگر ساری جائیداد میری ماں رفت کے نام ہو گئی تھی۔ اب روز رات کو میری ماں ان سے منت کرتی تھی کہ ایک بار مجھے میری ماں سے ملوا دو۔
सारी जायदाद मेरी माँ मामू को दे चुकी थी। मेरी अम्मी ने मेरी सास को अपनी मजबूरी बताई तो वो फिर ससुर को कुछ दवाई देती जिससे कुछ मिनट का अटैक होता। वो चाहती थी कि बीमारी में ही शायद वो अपनों के साथ मिल जाए, मगर ऐसा ना हो सका। मैं सब सुनकर खामोश हो गई। फिर मामू ने अपनी बहन को रात वहीं रोका, मुझसे माफी मांगी और अपने किए पर शर्मिंदा होकर अपनी माँ से दोनों मिलने गए और उनसे भी माफी मांगी।